سیریز خزاں کی بارش، کتاب نمبر 2، بادل ڈکیت، مصنف اے حمید، آواز لبابہ حیدر، پارٹ 1۔ واشنگٹن میں سارا دن بارش ہوتی رہی تھی۔ آسمان اس وقت بھی ابر آلود تھا جب ظفر شبانہ اور عقیل بھائی کو لے کر ایئرپورٹ کی پارکنگ پلیس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شبانہ گرم کوٹ میں تھی، اس نے مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی اسے اتنی سردی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ پارکنگ پلیس میں ہزاروں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ظفر کی شیورلیٹ بڑی گاڑی کافی دور کھڑی تھی۔ گاڑی کی فضا باہر کی نسبت گرم تھی۔ شبانہ سمٹ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ظفر نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، آج یہاں کافی سردی ہے، برف کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ گاڑی پارکنگ پلیس سے نکل کر ایئرپورٹ کی حدود سے باہر آئی تو شبانہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ آتش دان کے پاس بیٹھی ہے۔ سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ گاڑی واشنگٹن کی کشادہ سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ ظفر کا 3 بیڈروم والا گارڈن ہاؤس فالس چرچ کے علاقے میں 7 کارنر کے عقب والے علاقے میں تھا۔ یہاں تک پہنچتے انہیں تقریباً پون گھنٹہ لگ گیا۔ سارے راستے میں روشنیاں تھیں۔ گاڑی دریائے پوٹامک کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تو ظفر نے شبانہ کو بتایا کہ یہ واشنگٹن کا پوٹامک دریا ہے۔ 7 کارنر کا بہت بڑا چوک آیا تو شبانہ نے دیکھا 7 جانب سے سڑکیں آ کر وہاں مل رہی تھیں۔ ٹریفک سگنلز کا ایسا انتظام تھا کہ کسی گاڑی کو وہاں 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکنا پڑتا تھا۔ 7 کارنر والے چوک سے نکل کر ظفر نے گاڑی ولسن بولیورڈ پر ڈال دی۔ دائیں بائیں بلند و بالا ہائی رائز عمارتیں دیکھ کر شبانہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ ٹاؤن ہاؤسز اور دوسری عمارتوں کے اپارٹمنٹ روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ان سڑکوں پر دکانیں نہیں تھیں۔ کچھ ریسٹورنٹس شبانہ نے دیکھے جن کے نیون سائنز جھلملا رہے تھے۔ ولسن بولیورڈ پر آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے بائیں جانب کیلیورس اپارٹمنٹ کی ہائی رائز بلڈنگ آ گئی۔ یہاں سے ظفر نے گاڑی کو میکنلے انٹرسیکشن سے دائیں جانب موڑ لیا۔ یہ 7 کارنر اپارٹمنٹس والی سڑک تھی جو گھوم کر آگے روٹ 7 میں مل جاتی تھی۔ یہاں ایک طرف 7 کارنر ڈپارٹمنٹل اسٹورز کی 2 منزلہ عمارت تھی، دوسری جانب سیف وے فوڈ اسٹور تھا۔ یہاں سے چوک پار کیا تو بائیں طرف روشنیوں میں گارڈن ہاؤسز شروع ہو گئے۔ یہ باغیچوں میں گھرے ہوئے کاٹیج ٹائپ کے خوبصورت مکان تھے جن کی چھتیں ڈھلان تھیں۔ ایسے میں ایک خوبصورت اور کشادہ باغیچے والے گارڈن ہاؤس پر ظفر نے گاڑی موڑ دی۔ گاڑی گیٹ کے اندر جا کر سیدھی چھتے ہوئے گیراج میں جا کے رک گئی۔ ایک نیگرو ملازم نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور شبانہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے "یو آر ویلکم لیڈی" کہہ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ شبانہ کو ساتھ لیے بڑی شان سے اٹھلا اٹھلا کر چلتا، ہاتھ میں چابیاں گھماتا ظفر گارڈن ہاؤس کا پہلے جالی دار دروازہ اور پھر دوسرا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مکان کی فضا نیم گرم تھی۔ یہ سینٹرلی ہیٹڈ تھا جیسے کہ واشنگٹن کے سبھی اپارٹمنٹ ہاؤسز، کاٹیج اور اسٹور ہوتے ہیں۔ سٹنگ روم خالص امریکن انداز میں سجایا گیا تھا۔ شبانہ نے ایسے کمرے امریکی فلموں میں بہت دیکھ رکھے تھے۔ فضا میں کسی پرفیوم کی ہلکی ہلکی مہک رچی ہوئی تھی۔ دبلی پتلی نیگرو خادمہ ایپرن باندھے جلدی سے سٹنگ روم میں آ گئی۔ وہ پورے دانت کھولے مسکرا رہی تھی۔ اس نے بھی شبانہ کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ عقیل بھائی صوفے پر دراز ہو گئے۔ سوزن، کھانا لگا دیا کیا؟ یس مسٹر احمد۔ اور وہ تیزی سے ڈائننگ ہال کی طرف گھوم گئی۔ ظفر نے عقیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ کو بیڈ روم بتانے کی ضرورت نہیں، وہی بیڈ روم ہے جہاں پہلے بھی آ کر ٹھہرا کرتے ہیں۔ اور عقیل مسکرا دیا، ہاں، ارے یہ تو مجھے اپنے گھر کی طرح یاد ہے۔ شبانہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بھائی، شبانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظفر نے شبانہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جٹ کا اثر ہوتا ہے، رات آرام کرو گی تو طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آؤ کھانا کھا لیں۔ شبانہ کو واقعی بھوک نہیں تھی، اس کو ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، میرے سر میں درد ہے اور بھوک بھی نہیں، آپ لوگ کھا لیں، میں آرام کروں گی۔ ظفر نے قدرے ترش روئی سے کہا، اور جو میں نے اتنا کھانا پکوا رکھا ہے وہ کون کھائے گا؟ عقیل نے بھی ظفر کے لہجے کی سختی کو محسوس کیا، جلدی سے بولا، چلو شبو، ظفر ٹھیک کہتا ہے بھائی، اس نے تو اتنے شوق سے تمہارے لیے کھانا بنوایا ہے، آج ذرا امریکی کھانا کھا کر تو دیکھو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ شبانہ چپکے سے اٹھ کر ظفر کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ آبنوسی رنگ کی بیوزی میز پر قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ کینڈل لائٹس روشن تھی۔
خادمہ سوزن ایک طرف کھڑی تھوڑا تھوڑا مسکرا رہی تھی۔ شبانہ نے اس گارڈن ہاؤس میں داخل ہوتے ہی محسوس کیا تھا کہ وہاں کی فضا بند بند سی ہے اور پرفیوم کی مہک کے ساتھ گرم مسالوں کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ خوشبوئیں باہر نہیں نکل رہی اور ان کی وجہ سے ڈائننگ روم کی فضا خاصی بوجھل تھی۔ شبانہ کا جی چاہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر کھلی ہوا میں نکل جائے یا کھڑکی کھول دے، پر وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ شیشے کی ریلنگ والا دروازہ ضرور تھا جو باہر باغیچے میں کھلتا تھا، مگر اس وقت اس پر بھی بھاری پردہ گرا ہوا تھا۔ ظفر سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ امریکہ میں اتنے برس گزارنے کے باوجود بھی وہ ادب آداب سے بے بہرا ہی تھا، مگر شبانہ نے محسوس کیا کہ اس نے جان بوجھ کر پہلے شبانہ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ کیا وہ اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا؟ شبانہ انہی خیالوں میں الجھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیلوری گلاس میں سے ایپرن نکال کر شبانہ نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ ظفر نے مسکرا کر جیسے طنزیہ انداز میں کہا، یہ انگریزوں کے ایٹیکیٹس ہیں، امریکہ میں نہیں چلتا، یہاں تو ٹیشو پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ظفر نے تیزی سے 2-3 ٹیشو پیپرز اٹھا کر ان سے اپنے ہونٹ پہنچے، انہیں گولا سا بنا کر کونے والے ٹریش بن میں پھینک دیا اور سوزن کو کھانا برتنے کا اشارہ کر دیا۔ عقیل نے کہا، ظفر بھائی، تم نے تو پلاؤ بھی بنوا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے سوزن اب پاکستانی کھانے بنانے میں ماہر ہو گئی ہے۔ سوزن اپنا نام سن کر مسکرانے لگی۔ ظفر نے کہا، یہ پلاؤ کہاں پکا سکتی ہے، اس کی بڑی بریفنگ کی ہے، پھر بھی نہیں پکا سکی۔ اب شبانہ آ گئی ہے، یہ خود ہی پکائے کرے گی، میں تو امریکی کھانے کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ شبانہ اپنی پلیٹ میں چمچے سے پلاؤ ڈال رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا وہ پلاؤ پکا سکے گی؟ اس نے گھر پر کبھی کچھ نہیں پکایا تھا، ہاں چائے یا آملیٹ ضرور بنا لیتی تھی۔ اس نے نوکروں اور خانساموں میں آنکھ کھولی تھی، جبکہ ظفر نے لاہور کے اندر جس مکان میں آنکھ کھولی تھی وہاں اس کی والدہ چولہے کے آگے بیٹھ کر روٹیاں اور ساگ پکاتی تھی اور ظفر وہیں پیڑھی پر بیٹھ کر کھایا کرتا تھا۔ شبانہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پلاؤ پکانا سیکھ لے گی، آخر وہ عورت تھی اور ہر عورت میں کھانا پکانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ظفر نے تھوڑا سا پلاؤ کھانے کے بعد پلیٹ پرے رکھ دی اور ٹیشو پیپر سے ہونٹ پوچھتے ہوئے بولا، سوزن ساری زندگی پلاؤ نہیں پکا سکتی۔ وہ چونکہ پنجابی میں بات کر رہا تھا اس لیے سوزن سمجھ نہ سکی، مگر اپنا نام سن کر مسکرا دی۔ وہ سمجھی کہ شاید اس کے کھانے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کونے میں کیبنٹ پر رکھے ٹیلی ویژن پر ایک سنہری بالوں والی خوبصورت عورت مسکراتے ہوئے خبریں پڑھ رہی تھی۔ ظفر نے مرغ روسٹ کی ایک ٹانگ اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے سوزن کی طرف دیکھا اور کہا، ہٹاؤ اسے، چینل 4 لگاؤ۔ سوزن ٹیلی ویژن سیٹ کے پاس گئی اور چینل 4 لگا دیا۔ وہاں فینسی ڈریس میں ملبوس نیگرو اور گوری امریکی لڑکیاں میوزک کی دھن پر تھرک تھرک کر رقص کر رہی تھیں۔ ظفر بھی رقص کی دھن پر سر دھننے لگا۔ روسٹ مرغ ٹانگ پر ٹومیٹو ساس ڈالتے ہوئے بولا، میوزک تو امریکہ میں ہے، بس ایک دم سے خون گرم ہو جاتا ہے۔ شبانہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ وہ ایک نوالے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے کھا رہی تھی۔ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ عقیل بھائی ظفر کے ساتھ اس کے کاروبار کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ظفر انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے ایک اور اسٹیٹ ایجنسی میں شیئرز خرید لیے ہیں۔ شبانہ نے اپنے چھوٹے بھائی عامر کے بارے میں پوچھا تو ظفر نے بے نیازی سے کہا، سان فرانسسکو میں ہے، بڑے مزے میں ہے، خوب پڑھائی کر رہا ہے، میں اسے ہر ماہ $1000 بھیج دیتا ہوں، کبھی کبھی فون بھی آ جاتا ہے۔ شبانہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں اسے یہاں سے فون کر سکتی ہوں؟ ظفر نے پلٹ کر شبانہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پہلے کھانا تو کھا لو، کھانا میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ عقیل نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، بھائی ظفر، ہمیں تو کھانا بہت مزیدار لگا۔ شبانہ کو اپنے بھائی کی بے بسی پر رونا آ گیا۔ وہ ظفر کے سخت رویے کو سمجھ رہا تھا، مگر اپنی بہن کی وجہ سے اور اس بھاری رقم کی وجہ سے جو شبانہ کے بھائی اور والد نے ظفر سے قرض لے رکھی تھی، اس کی خوشامد کرنے پر مجبور تھا۔ کھانے کے بعد کافی آ گئی۔ کافی پینے سے شبانہ کی طبیعت قدرے سنبھل گئی۔ ظفر اٹھ کر کارنر ٹیبل کی طرف گیا اور وہاں سے ٹیلی فون اور چھوٹی نوٹ بک اٹھا کر شبانہ کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، بھائی کو فون کر لو، فکر نہ کرنا، چاہے 1 گھنٹے تک بات کرو، یہ لاہور نہیں ہے۔ عقیل کافی کی پیالی اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ خاموش تھا۔ اس کے دل پر اپنی بہن کے بارے میں جو گزر رہی تھی وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتا تھا، نہ ظفر سے، نہ شبانہ سے اور نہ اپنے والد سے۔ ظفر نے نوٹ بک میں سے وہ صفحہ کھول کر شبانہ کے سامنے کر دیا جس پر اس کے بھائی عامر کا ٹیلی فون نمبر لکھا تھا۔ پہلے یہ نمبر ڈائل کرنا، یہ لانگ ڈسٹنس کال ہے، پھر یہ عامر کا نمبر ہے۔
شبانہ کا جی چاہا کہ وہ نوٹ بک بند کر کے پرے پھینک دے اور عامر کو فون نہ کرے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز آنے لگی، پھر کسی نے انگریزی میں کہا، عامر ہیئر۔ بھائی کی آواز سن کر شبانہ کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے، مگر وہ انہیں باہر نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، عامر، میں شبو بول رہی ہوں۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ ہاں ہاں، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، عقیل بھائی بھی ساتھ ہیں۔ ابو بالکل ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ اچھا، خدا کا شکر ہے، لو بھائی جان سے بات کرو۔ شبانہ نے عقیل بھائی کو فون دے دیا۔ ظفر صوفے پر بیٹھا کافی پیتے ہوئے ایسی نظروں سے عقیل اور شبانہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کوئی آقا اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھتا ہے۔ سوزین نے جھک کر ظفر سے کہا، میں نے بیڈ روم سیٹ کر دیا ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ ظفر نے کافی کی پیالی سوزین کو دیتے ہوئے کہا، اوکے سوزین، گڈ نائٹ۔ سوزین بھی گڈ نائٹ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ دبلی پتلی، تیکھی، بے باک آنکھوں والی نیگرو لڑکی گیراج سے اپنی کار نکال کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ عقیل ظفر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ شبانہ اپنے بھائی سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ضرور عامی ضرور، تم 1-2 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ نا۔ ظفر وہیں سے آواز بلند کر کے بولا، اس کی پڑھائی کا جو حرج ہوگا وہ۔ عقیل خاموشی سے ٹی وی پر رقص کرتی عورتوں کو دیکھتا رہا۔ شبانہ کے چہرے کی بشاشت غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے خاوند ظفر کا جملہ سن لیا تھا۔ وہ ہلکا سا سانس بھر کے بولی، تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا امی، تم چھٹیوں میں آ جانا، میں تو اب یہیں پر ہی ہوں۔ پھر شبانہ نے فون بند کر دیا۔ وہ سست قدم اٹھاتی آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آؤ میں تمہیں بیڈ روم دکھاتا ہوں، تم تھکی ہوئی ہو، جا کر آرام کر لو۔ ظفر شبانہ کو بیڈ روم میں لے گیا۔ ڈبل بیڈ والا یہ کمرہ کسی تیز پرفیوم سے مہک رہا تھا۔ اسی پرفیوم کی وجہ سے بیڈ روم کی فضا بوجھل ہو رہی تھی۔ کلوزٹ میں سے ظفر نے شبانہ کا اٹیچی کیس نکال کر پلنگ پر رکھ دیا اور کلوزٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہاں کپڑے ٹانگنے اور سوٹ کیس اور جوتے وغیرہ رکھنے کے لیے اسی قسم کے کلوزٹ ہوتے ہیں۔ کپڑے اور جوتے یوں ہی باہر مت ڈال دیا کرنا، اب تم کپڑے تبدیل کر کے لیٹ جاؤ۔ بیڈ روم میں بھی ایک چھوٹا سا کلر ٹی وی میز پر رکھا تھا۔ ظفر نے میز پر سے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ ایک زوردار جھنکار کے ساتھ ٹی وی پر نیگرو لڑکیوں کا رقص شروع ہو گیا۔ ذرا آواز کم کر دیں پلیز۔ ظفر نے ٹی وی آف کر دیا اور ریموٹ کنٹرول پلنگ کی سائڈ ٹیبل پر پھینک کر بولا، یہ امریکہ ہے، یہاں تیز میوزک کو پسند کیا جاتا ہے، تیز بولنے والوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ظفر کمرے سے نکل گیا۔ شبانہ اٹیچی کیس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ ظفر سے وہ ایسے ہی رویے کی توقع کر رہی تھی۔ اس کا دل ضرور بھر آیا، مگر وہ ایک مشین کی طرح کپڑے نکال کر پلنگ پر رکھتی گئی۔ اس نے حالات سے پوری طرح سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنے سینے پر ہر وار سہنے کے لیے تیار ہو کر ظفر کے پاس آئی تھی۔ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ وہ ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کرے گی، مگر زبان سے اف تک نہیں کرے گی، اور کبھی اپنے ابو اور بھائی کو اپنے دل کے زخم نہیں دکھائے گی۔ عقیل بھائی اپنے بیڈ روم میں جا کر سو گئے۔ ظفر نے شاور لیا، سلیپنگ سوٹ پہنا اور سبز شیری کا گلاس لے کر شبانہ کے پاس آ گیا۔ شبانہ نے ظفر کے ہاتھ میں سبز رنگ کا مشروب دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس میں کیا ہے۔ وہ بستر میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اجنبی، بالکل ہی اجنبی جگہ اور بند بیڈ روم ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑکیوں کے شیشے میں سے یوکلپٹس کے درخت دیکھنا چاہتی تھی، مگر یوکلپٹس کے درخت بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ظفر نے بیڈ روم کا دروازہ لاک کیا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گلاس اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر ٹی وی آن کر دیا۔ ٹیلی ویژن پر کوئی انگریزی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ وہ مشروب کے گھونٹ بھرنے لگا، پھر شبانہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ یہاں عام مشروب ہے، اگر تم چاہو تو پی سکتی ہو، اسے یہاں برا نہیں سمجھا جاتا، یہ لاہور نہیں امریکہ ہے۔ شبانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظفر کی نگاہیں ٹی وی پر جمی تھی۔ پھر اس نے گلاس میز پر رکھا اور سلیپنگ سوٹ کی جیب میں سے سفید رنگ کا مڑا توڑا رومال نکالا، اسے شبانہ کی طرف پھینک کر بولا، اسے باتھ روم میں جا کر صابن سے اچھی طرح دھو کر استری کر دو، میں یہاں ٹیشو پیپر زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ شبانہ جلدی سے اٹھی، رومال لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ صابن سے رومال دھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ اس نے آنکھوں پر پانی کا چھینٹا مارا اور اپنے دل میں کہا، نہیں، آنسو نہیں بہانا، کچھ بھی گزر جائے اپنے خاوند کی خدمت کرنی ہے، اب یہی تیری زندگی کا مقصد ہے شبانہ۔
بیڈ روم کے کونے میں اسٹینڈ پر استری پڑی تھی۔ شبانہ سوئچ آن کر کے گیلے رومال پر استری پھیرنے لگی تو ظفر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اسٹیم کا بٹن مت دبانا، یہ امریکی استری ہے، معلوم ہے اسٹیم کا بٹن کہاں ہے؟ ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ظفر مشروب کا سارا گلاس ختم کر چکا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر شبانہ کے پاس آیا، استری کے ایک بٹن پر انگلی رکھ کر بولا، یہ اسٹیم کا بٹن ہے، اس کو دباؤ تو اندر سے اپنے آپ کپڑے کو نم ملنے لگتا ہے۔ رومال بہت گیلا ہے، اس کو ذرا یہیں پڑا رہنے دو۔ تم اپنے گھر میں اسی طرح گیلے کپڑوں پر استری کرتی تھی کیا؟ میں نے سوچا رومال ہے، جلدی سوکھ جائے گا۔ ظفر خالی گلاس لے کر بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ رومال ہے تو کیا ہوا؟ داغ پڑ گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ بیڈ روم سے نکل گیا۔ شبانہ رومال کو ہوا میں لہرا کر سکھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی ظفر واپس آ گیا۔ اس کا گلاس سبز مشروب سے بھرا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے شبانہ کی طرف دیکھا اور بولا، بس بس، اب لاہور کی طرح سے ہوا میں مت سکھاؤ، کر دو استری، مجھے رومال جلدی چاہیے۔ شبانہ رومال لے کر استری کر کے پلنگ پر آ گئی۔ اس نے رومال ظفر کی طرف بڑھایا اور ذرا سا مسکرا کر بولی، آپ پرفیوم کون سا لگاتے ہیں؟ ظفر نے ٹی وی بند کر کے ریموٹ کنٹرول ہاتھ سے رکھ دیا اور سگریٹ سلگا کر سر پلنگ کی پشت سے لگا دیا۔ سگریٹ کا ہلکا سا کش لے کر بولا، تمہیں اچھا لگا یہ سینٹ؟ ہاں، شبانہ نے بادل ناخواستہ کہا۔ حالانکہ جو پرفیوم ظفر نے چلو بھر بھر کر اپنی گردن اور چہرے پر لگا رکھی تھی، اس کی وجہ سے بیڈ روم کی فضا بے حد بوجھل ہو رہی تھی اور شبانہ کا سر درد کرنے لگا تھا۔ عقیل بھائی کے سامنے تو ظفر نے پھر بھی شبانہ کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک کیا تھا، لیکن جب وہ پاکستان واپس چلے گئے تو ظفر نے شبانہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ بات بات پر شبانہ کو طنز کرتا، اس کی تعلیم کا مذاق اڑاتا۔ شبانہ انگریزی پڑھ لکھ سکتی تھی مگر اسے انگریزی میں بات کرنے کی مشق نہیں تھی۔ علاوہ ازیں امریکہ میں بولے جانے والی انگریزی شبانہ کی سمجھ میں کم آتی تھی۔ ظفر طنزیہ لہجے میں کہتا، تم نے 15 جماعتیں نقل مار کے پاس کی ہیں، کیا فائدہ تمہارے کینڈیڈیٹ کالج سے پڑھائی کرنے کا جب تم انگریزی آسانی سے نہیں بول سکتی؟ ظفر اپنے رومال اور بنیان قمیص تولیے شبانہ سے دھلواتا، وہ اس سے بوٹ بھی پالش کرواتا۔ سوزین کے ہوتے ہوئے بھی شبانہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ وہ خود پلنگ پر بستر لگائے۔ پہلے دن شبانہ ٹھیک طرح سے پلاؤ نہ بنا سکی تو ظفر نے مشروب پی کر اسے سخت برا بھلا کہا، تمہیں کسی نے کھانا پکانا نہیں سکھایا؟ کیا عرض کرتی رہی تم اپنے گھر میں؟ بس سرخی پاؤڈر لگا کر گاڑی میں سیر سپاٹے کرتی رہی ہو لگتا ہے۔ ایک رات ظفر نے مشروب پی کر شبانہ کو لاہور والی وہ شام یاد دلائی جب اس نے ظفر کو شٹ اپ کہا تھا اور منگنی کی انگوٹھی واپس پھینک کر چلی گئی تھی۔ پہلے تو وہ محتاط انداز میں بولتا رہا، اس کے بعد اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ پھر وہ پلنگ سے اتر کر قالین پر بے چینی اور غصے کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ ساتھ ساتھ نفرت بھرے انداز میں وہ بولے چلا جا رہا تھا، اگر اتنا غرور تھا تو پھر باپ سے کہہ دینا تھا نا کہ وہ مجھ سے 10 لاکھ روپے قرض نہ لے، میرے ساتھ شادی سے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ کہاں گئی تمہاری وکڑی ہوئی گردن؟ ظفر شبانہ کی بے عزتی کرتا رہا اور شبانہ سر جھکائے روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ اس پر ظفر غضبناک ہو گیا۔ اس نے شبانہ کو بالوں سے پکڑ کر بستر پر گرا دیا اور اس کی گردن دباتے ہوئے چلایا، آنسو بہا کر مجھے ظالم ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہے بولو، کیا میں ظالم ہوں؟ فون کروں تمہارے باپ کو لاہور؟ شبانہ کی ہچکی بن گئی۔ ظفر نے اسے جھٹکا دے کر پرے گرا دیا اور پلنگ کے بجائے نیچے قالین پر ہی چادر بچھا کر لیٹ گیا اور شبانہ کے باپ اور بھائیوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے عامر کو بھی گالیاں دی کہ اس کے ٹکڑوں پر سان فرانسسکو میں وہ پل رہا ہے۔ شبانہ پلنگ پر بت بنی بیٹھی سب کچھ سنتی رہی۔ وہ اونچی آواز میں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے رونے سے ظفر مشتعل ہو جاتا تھا۔ شبانہ نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا اور اپنی ہچکیوں کو روکے دم سادے تھی۔ واشنگٹن کی رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ لاہور سے باپ اور بھائی کا خط آتا تو شبانہ جواب میں یہی لکھتی کہ وہ واشنگٹن میں بڑی خوش ہے، ظفر اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار سان فرانسسکو سے عامر بھائی کا بھی فون آ جاتا ہے، لیکن شبانہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عامر کو فون کرے۔ شبانہ کو اذیت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ ظفر اسے ملازمہ سوزین اور نیگرو خادم سے بھی زیادہ بات کرنے سے منع کرتا تھا۔ شبانہ کو صرف اتنی اجازت تھی کہ وہ ہفتے میں 1-8 بار قریبی سٹور میں جا کر سودا سلف خرید لے۔ وہ اکیلی گھومنے پھرنے یا علاقے کے روز گارڈن میں سیر کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ظفر سارا دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا۔ کبھی کبھی وہ آدھی رات کو لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوتا۔ شبانہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے گالیاں دینی شروع کر دیتا۔
ایک رات وہ اپنے ساتھ ایک امریکی عورت کو لے آیا۔ دونوں بیڈ روم میں بیٹھے قہقہے لگاتے رہے اور شبانہ کچن میں ان کے لیے ویفر تیار کرتے ہوئے چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی۔ پھر ظفر کا یہ معمول بن گیا، وہ کسی نہ کسی امریکی خاتون کو گھر میں لے آتا اور شبانہ سے اس کی خدمت کرواتا۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔